عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ان دورہ قرآن 2025 الحمدللہ، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بہت آسان کر کے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھا سکیں۔ تو اسٹارٹ ہم سب سے پہلے تلاوت سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے۔ الصلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، دعا کو بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اور یہ جو ہے حدیث قدسی ہے، یعنی اس کا ایک حصہ تو اللہ کی طرف سے اور دوسرا حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کی قبولیت یعنی کہ دعا کی قبولیت کا معاملہ کرتا ہے۔ اور دعا اس میں کیا مانگنی سکھائی؟ دعا ہدایت کی، ٹھیک ہے۔
اور آپ دیکھیے کہ الہادی ہمارے جو پیج کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف، ہدایت کی تعلیم کی طرف لے کے آنا. ٹھیک ہے، الہادی جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہدایت، اور ہدایت میں محبت اور شفقت کا پہلو شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تبلیغ جو ہم کرتے ہیں یا کسی کو بھی دین کی طرف لے کے آتے ہیں، تو اللہ کا بھی طریقہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں میں بھی یہی طریقہ، وہ بندے جب بندوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں تبلیغ اور ہدایت کے لیے، تو پھر محبت اور شفقت کا پہلو جو ہے وہ سائڈ پہ نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، اچھا آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے بھی ہے کہ ہر نمازی کے لیے سورہ الفاتحہ پڑھنا لازمی ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. جیسے باقی معاملات میں تو آپ کر لیتے ہیں نا، سجدہ صاحب کر لیتے ہیں، مگر اگر آپ نے مطلب فقہی مسئلہ بھی ساتھ میں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کوئی ایسی رکعت ہے کہ جس میں آپ سورہ الفاتحہ پڑھنی بھول گئے تو پھر نماز کو دہرانا پڑے گا. ٹھیک ہے، صحیح. تو اب اس میں جو ہے سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوتی ہے یہ سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی شکر اور تعریف. حمد کہتے ہیں شکر کو اور تعریف کو، اور کیونکہ اسم معرفہ ہے تو اسم معرفہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر بھی اگر کوئی خوبی، کوئی کمال، یا اس دنیا میں یا کہیں بھی کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی اچھائی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. انسان خود سے جو ہے ایک بالکل جو ہے نا ریت کا ایک پتلا ہے. انسان کے اپنے اندر کوئی کیفیت نہیں ہے اچھائی کی. ٹھیک ہے، برائی اگرچہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے، مگر جو اچھائی اور خیر ہے نا وہ اللہ کے دین کی برکت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ سب سے پہلا ادب جو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ اگر قرآن جیسے ہی کھولتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا ادب اللہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے الحمد، یعنی تعریف، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر. اللہ نے کچھ تو ہمیں دیا ہی ہوگا نا، یہ کلمہ شکر ہے کہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی ہوگا نا. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے اندر مسنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی نعمت، یا ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خلا ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں تکمیل خواہشات نہیں ہے، اس دنیا میں تکمیل انسانیت نہیں ہے. یہ دنیا تکمیل ہے ہی نہیں نا، اس کا ایک جوڑا ہے، اور وہ جوڑا ہے آخرت. ٹھیک ہے، تو جب یہ جوڑا ملے گا تو پھر آپ کو تکمیل ملے گی اپنی. ٹھیک ہے، اس دنیا میں یہ دنیا آزمائش کی ہے تو وہ دنیا جو ہے آپ کے انعام کی ہے. ٹھیک ہے، تو جوڑا جب کمپلیٹ ہوگا نا تب آپ کہیں گے اب ہم مکمل ہوئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ وہاں پر تو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کمی رہے گی، تو اس پہ جو رویہ ہم اختیار کریں گے، صبر کریں گے، شکر کریں گے، اپنی اور نعمتوں کو دیکھ کر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو انسانی رویے میں سب سے امپورٹنٹ اخلاق جو ہے وہ شکر کا ہوتا ہے، اور جو ناشکرہ انسان ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور شکر گزار انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ادب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے، اور آپ دیکھیں وہ حدیث بھی یاد کریں کہ عورتوں خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. جب پوچھا گیا کہ کیوں، تو فرمایا کہ تم کوسنے تانے بہت دیتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. ٹھیک ہے، تو عورتوں کے اندر جو ہے نا یہ ہے. پھر اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا. یعنی شکر ایک وظیفہ بھی ہے آپ اپنی نعمتوں کو اضافہ کرنے کا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو ہے الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ دونوں جو ہے ان کا جو روٹ کاز ہے تو وہ تو جو ہے نا وہ رحم ہے. ٹھیک ہے، رحم آپ کو پتہ ہے ویسے رحم کسے کہتے ہیں؟ یوٹرس کو کہتے ہیں. صلہ رحمی بھی اسی سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ماں کے ووم سے سارے رشتے سٹارٹ ہوتے ہیں نا. صحیح، اور رحم اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ نے یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے، یعنی عربی میں دونوں کا ماخذ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو رحم ایک نرمی کو بھی کہتے ہیں، اچھائی کو بھی کہتے ہیں، دل کی نرمی کو بھی رحم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آسانی کو رحم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں اپنے نام جو ہے نا یہاں پر ڈال دیے. ٹھیک ہے، اور وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ میرا رحم میرے غضب پر غالب ہے، یہ عرش پہ لکھ دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے غضب ناک ہوا یہود پر، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فطرت کیا ہے، یا اللہ کی جو عادت کیا ہے، یا اللہ کا اسٹائل کیا ہے کہ وہ لوگوں کو، انسانوں کو، چیزوں کو رحم کے ذریعے سے پرکھتا ہے، وہ رحم کو غالب رکھتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے نا بات یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ، اور یہاں پہ آپ دیکھیں دونوں جو ہے نا وہ نام، وہ جو جس کا روٹ ایک ہی ہے، وہ جو ہے نا رحمان بروزن فعلان اور رحیم بروزن فعیل، دونوں مبالغے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے پھر آپ دیکھیں کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن آپ دیکھیں دنیا میں بعض اوقات ہماری زندگیوں کے مالک کبھی کبھار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، استعارے کے اسٹائل میں کبھی کبھار انسان بھی ہوتے ہیں، مثلا میرڈ لائف میں ہی دیکھ لیں تو مرد کو قوام بنایا، اور مرد کو ایون حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے گھر میں باندیوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں کہیں اسپیشلی عورت کے معاملے بیٹی ہے تو بھی وہ تھوڑا سا اپنے باپ کے انڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں کہ بعض اوقات انسان ملازم ہوتا ہے تو باس جو ہے اس کے انڈر ہوتا ہے، تو اس کی ایک طرح سے اس کو اطاعت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اس میں ناجائز معاملات بھی آتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں طاقت ہوتی ہے، جہاں کا اختیار ہوتا ہے، تو وہاں پہ عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ اس اختیار کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، اس میں ظلم کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، صحیح۔ تو اس دنیا میں تو انصاف مل نہیں سکتا نا، اگر وہ کتنا بھی پرفیکٹ کر لے، اگر کوئی کہے بھی کہ بھئی بہت عدل والا ہے، تو بھی کتنا بھی کر لے، لیکن وہ مکمل عدل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سب عدل کے لیے ایک دن مخصوص کر رکھا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن، وہ ہے آخرت کا دن، اور وہ ہے روز حساب۔ اس دنیا میں جس نے کوئی خیر یا برائی جو کچھ کی ہوگی نا، وہ اس دنیا میں اس کو رزلٹ ملنے والا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل یقین کا پہلو ہے، دیکھیں آخرت جو ہے نا وہ یقین کا پہلو ہے، آخرت کا دن بھی یقین کا پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان اور پھر یقین، ٹھیک ہے نا، تو یہ دو چیزیں جو ہے نا انسان کو اور مضبوطی عطا کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ شروع سے ہمارے عقائد کلیئر کر دیے کہ یہ یقین رکھنا ہے کہ واقعی ایک ایسا دن آنے والا ہے، واقعی جنت موجود ہے، واقعی دوزخ موجود ہے۔ تو جب کوئی اس بات پہ یقین کر لیتا ہے تو پھر اس یقین کے مطابق پھر زندگی بھی گزارتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایک یقین والی اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزار، اور پھر وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے غائب میں کہ ابھی تو وہ نہیں دیکھ رہا، ابھی تو وہ نہیں پکڑا، دیکھ تو رہا ہے، پکڑ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل کا قانون ہے، صحیح، لیکن وہ جب اس کی ڈھیل کا قانون جو ہے وہ جب کھینچے گا نا تو پھر وہ پکڑے گا آپ، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے یہ انسان سوچ لے۔ اور چلو دنیا میں اگر کتنی بھی آپ کو ڈھیل مل گئی تو آخرت میں تو نہیں، جیسے فرعون ہے اس کو بہرحال پکڑ میں تو آ ہی گیا نا، آخر دم تک وہ اپنی طاقت اور قوت میں رہا، لیکن جب ڈبویا گیا اور جس طرح سے ڈبویا گیا اس وقت اس نے کہا بھی کہ میں اب یقین رکھتا ہوں، اب ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، اس کے ایمان سے انکار کر دیا کہ نہیں اب تمہارا ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اب نہیں ہے اس کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ تو انسان اس لمحے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، وہ موت کا لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے، تو اپنے آپ کو روزمرہ زندگی میں اس یقین کے ساتھ گزارے کہ آخرت کا ایک دن آنا ہے، اس میں ہم سے اگر ہم ظالم ہوئے تو ہم سے حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ تو یہ جو ہے نا بات یہاں پہ صحیح۔ اور آخرت میں کیا ہوگا کہ سارے مردے اٹھائے جائیں گے، اور وہ مردوں کو اٹھانے کا ایک طرح سے دن بھی ہے، وہاں پہ سارا حساب کتاب ہوگا، جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس سے وہی کچھ جو ہے نا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن کا مالک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، یعنی کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادت اب سے یعنی غلامی، اور عبادت جو ہے وہ پوری زندگی اللہ کے غلام بن کر، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ صرف رسومات عبادت نہیں ہے،
بلکہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم کوئی روزمرہ کا کام کر رہے ہیں، مگر وہ کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ ہماری عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ جو ہماری دنیا داری کے جو پہلو ہیں، جو دنیا داری کے بھی جو کام ہیں نا، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر کے کچھ نہ کچھ معاملات رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم روزمرہ زندگی مثلاً کسی کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کر رہے ہیں، ہر طرز جگر میں جو ہے اجر ہے. ٹھیک ہے، ایون جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں، کچھ بھی اچھا کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیکی دینے کا بونس خود بخود رکھا ہوا ہے. آپ کو دین اسلام جو ہے وہ آپ کی روزمرہ زندگی، یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ نہیں بھئی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی لوگ مسلمانوں کے کیا ہیں، مسلمانوں نے اپنے پارٹس رکھے ہوئے ہیں، اسی حساب سے اپنے معاملات رکھے ہوئے ہیں. جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بڑے اچھے تیار شیار ہو کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی اور ایسی ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں جو اللہ کی ناپسند والی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ اس کا مطلب ہے عبد نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، عبد کون ہوتا ہے کہ وہ اس کی پوری زندگی پہ وہ عبدیت حاوی ہو. ٹھیک ہے، صرف نماز پڑھتے وقت اچھا روزے کا معاملہ بھی دیکھ لیں، جب روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے ہم کتنے وہ ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، وہ نہیں. لیکن ہم ایک اور چیز جو اخلاق کا بھی ہمیں کتنا زیادہ کہا گیا ہے، اخلاق کا بھی روزہ ہوتا ہے. روزہ جو ہے صرف کھانے پینے کا نہیں، اخلاق کا بھی ہوتا ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی. لیکن اکثر و بیشتر ہم اس دوسرے پارٹ کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ حدیث میں واضح ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی بد اخلاقی ہی کرتا رہتا ہے، اخلاق کا دامن چھوڑے بیٹھا رہتا ہے اور فحش گوئی سے، بیہودہ گوئی سے، بد اخلاقی سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ مجھے تمہارا روزہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارے روزے سے کوئی سروکار نہیں. تو اتنا واضح ہے. پھر لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ افطار ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں وہ چلتے نا سیریز چلتی ہے، کیا ہوتے ہیں ڈرامے یا وٹ ایور جو گیم شوز، ہاں ٹرانسمیشن، یس رمضان ٹرانسمیشن، تو وہ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں تو لوگ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نا روزہ افطار کر کے جیسے کسی چیز سے چھوٹے ہیں، استغفر اللہ. تو اس سے آپ ذرا جائزہ لیا کریں کہ کیا ہم نے ایک بہروپ تو نہیں پہنا ہوا اپنا دین کا، کہ بھئی یہ ہے، ابھی تو ہم روزے میں، ابھی تو ہم نہیں دیکھ سکتے ایسا کچھ، لیکن اب کیونکہ روزہ کھل گیا ہے تو ہے نا اب ہم ہماری جو دل چاہے کریں. اور آپ دیکھ لیں کہ مطلب لوگ رمضان میں عید کی شاپنگز کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا خوبصورت ایک ہمیں موقع ملا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. ایک حدیث میں نے آپ کو اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی کہ وہ کہ جس کو رمضان ملے اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے اپنی معافیاں، اپنے جو ہے نا گناہ بخشوا نہ سکے، اپنی معافیاں حاصل نہ کر سکے، وہ بڑا ہی کوئی محروم ہے، بڑا ہی کوئی بد نصیب ہے، بڑا ہی کوئی لعنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اتنا اچھا موقع ملا اور ہم ان کو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہم ضائع کر دیں. کپڑے تو سارے سال پہن سکتے ہیں، سارے سال شاپنگ کر سکتے ہیں. عید کا تصور نئے کپڑے کا ہے ہی نہیں، بس اچھے آپ کے سوٹ کوئی بھی آپ نکال کے پہنیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایاک نعبد. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت پڑھنے کے بعد ہم تمام تر شرک کو، تمام تک پیری فقیری کو، قبروں پہ جانے کو، اور جو بھی ہمارے ہاں جو بزرگوں سے مانگنا یا جو چیزیں ہمارے ہاں شرک کے جتنے بھی پہلو چل رہے ہیں، تو وہ اس آیت پڑھنے کے بعد اب شرک کی کہاں گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا، تو عبادت جو ہے، مانگنا ایون یا عبادت کرنا یا اپنا ماتھا رگڑنا سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مانگنا بھی صرف اللہ کے سامنے جائز ہے. ٹھیک ہے نا، استعانت بھی کسی اور سے، یعنی کہ مدد بھی ہم سوائے اللہ سے کسی کے طلب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں انبیاء کرام بھی اللہ سے مدد چاہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان سمجھ لے کہ انسان جو ہے نا شرک جو ہے نا وہ نہ کرے. ہماری پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اللہ تعالیٰ. یہ انسان سیکھ لے اور سمجھ لے. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے وہ پارٹ شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہاں سے وہ پارٹ کہ بندے کو سکھایا جا رہا ہے
کہ تم نے پہلے تو یہ اس کا عقیدہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے توحید پہ آ جانا، شرک نہیں کرنا بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، شرک کی نفی ہے، صحیح ہے، شرک سے حدیث میں آتا ہے نا، اور وہ قرآن میں بھی آیت ہے اس سے متعلق کہ شرک سے آپ کے تمام گناہ تمام جو نیکیاں ہیں نا وہ برباد ہو جاتی ہیں، تمام اچھے اعمال بھی جو ہے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں 2 جگہ یہ بات آئی ہوئی ہے، یعنی آپ ایک طرف نیکیاں بھی کر رہے ہیں مگر ایک طرف اگر آپ شرک کر رہے ہیں نا تو آپ کے اعمال، اچھے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اور سیدھی راہ کیا ہے؟ دیکھیں سیدھی راہ جو ہے نا وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، جس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر جانا، تو سیدھی راہ جو ہے نا وہ وہی سیدھی راہ ہے جو دین اسلام ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے بارے میں کہ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ہے صراط مستقیم، ٹھیک ہے۔ سیدھی راہ جو ہے نا ہم اپنی عقل، اپنی فہم یا اپنی کوئی ایکٹیویٹی سے یا اپنی کوئی کریٹیوٹی سے حاصل نہیں کر سکتے، اپنی ذہانت سے حاصل نہیں کر سکتے، اے آئی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ سیدھی راہ جو ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا، جو قرآن سنت میں محفوظ ہے، وہی سیدھی راہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ سیدھی راہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، یعنی یہ کیونکہ کل کو کوئی بھی یہ بات کہہ دے کہ بھئی وہاں پہ بڑا اچھا، یا کوئی مسلک کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور کتاب اس قرآن کے علاوہ، کوئی اور کتاب اور حدیث کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ کو سیدھی راستہ نہیں، وہ اسسٹ کر سکتی ہیں چیزیں اگر وہ خیر کی بات ہے، لیکن سیدھا راستہ تلاش کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو قرآن کھولنا پڑے گا، حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ دس از واٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے نا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب اس کی مزید آپ کو ایکسپلینیشن بھی کر دی کہ یہ سیدھی راہ کون سی ہے، تو سیدھی راہ جو ہے وہ انبیاء، شہداء، صحابہ کرام، صادقین، صالحین کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ٹھیک ہے۔ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلے جائیں، وہاں پہ دیکھ لیں، تابعین کی، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، اسلاف کی زندگی کو دیکھ لیں۔ میں نے استفا والا جو آپ کا ہوا تھا پریس کلب، اس میں نے کتنے سارے آپ کو اقوال بھی بتائے تھے جو کہ تابعین اور تبع تابعین اور اسلاف کے تھے، جو علم سے متعلق تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی زندگی، ان کے اقوال، جو صحیح اقوال جو آپ کو مل جائیں تو وہ آپ ان کو دیکھیں اور انہوں نے لائف کیسے گزاری، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کو جب دیکھیں گے تو وہ ہمیں ایسے، کیونکہ دیکھیں قرآن ایک سارٹ آف تھیوری ہے، ہمارے سامنے تو تھیوری ہے نا بھائی، اچھا اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نبی تھے، ان کا تو بہت ہی اعلیٰ معیار، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو انسان کو یہ، اور وہ عظیمت کا ایک پہلو ہو گیا کہ ہم ایگزیکٹ سنت کو جو ہے نا فالو کریں، ٹھیک ہے۔ مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی بھیجے جو علماء کرام تھے، جو اسلاف تھے، جو بہت بہترین، جنہوں نے دین میں پھیلانے کے لیے، دین کو آگے پڑھانے کے لیے جنہوں نے بہت محنتیں کی، بہت کوششیں کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی لائف کو بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے لائف، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اسلاف کے کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے اتنا سفر کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے حدیث کا تو سما کا سسٹم آپ کی ابھی تھوڑی واٹس ایپ کا تھوڑی ہوتا تھا کہ واٹس ایپ ایک کر دیا کچھ ایسا، ٹھیک ہے۔ وہ تو، اور پھر سسٹم بھی یہی ہوتا تھا، حدیث قبول بھی جب ہی کی جاتی تھی کہ جب یہ بتاؤ کہ اس نے واقعی سنی ہے ان سے جن سے یعنی پوری ایک چین آتی تھی اس، ٹھیک ہے۔ تو وہ اتنا محنت کرتے تھے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگ، اچھا فیسلٹیز ہمارے پاس زیادہ ہیں، لیکن جتنی فیسلٹیز ہمارے پاس آتی چلی جاتی ہیں ہم ان کو شیطانی کاموں میں استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہے نا دین کے کام میں ہم جو ہے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسی میڈیا کو دین کے لیے استعمال کریں تو ہمارا دین کتنا اور زیادہ پھیلے، مگر ہمارے ہاں شیطانی کاموں میں زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ سمجھا دیا گیا کہ جو ہے نا
کرنا پڑے گا جو سیدھی راہ پر خود بھی چلیں، اور ان کے جیسی زندگی گزارنی پڑے گی جو سیدھی راہ پہ خود بھی چلیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن آپ کا مغالطہ بھی ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے، اس کتاب سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ تھے یہود اور نصارہ. تو انسان کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ جب کوئی بات ان کو اسلام سے متعلق کچھ پوچھنی ہوتی تھی نا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ یہود کے پاس جایا کرتے تھے، نصارہ کے پاس جایا کرتے تھے کہ ان سے پوچھیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ اعزاز ان کو حاصل تھا کہ وہ اہل کتاب ہیں، یعنی کتاب جو ہے ان کے پاس تھی، تورات تھی، انجیل تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ بھئی پھر ان کو کچھ پتہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں پھر بھی کچھ توحید پرست اہل کتاب تھے، جو تھے نا وہ بڑے اچھے اہل کتاب بھی تھے، اور انہی میں سے لوگوں نے پھر اسلام بھی قبول کر لیا تھا. عبداللہ سلام کا آپ یاد کر لیں کہ انہوں نے، وہ یہود کے عالم تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے. ورقہ بن نوفل کا یاد کر لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کو لے کر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئی تو انہوں نے بشارت دی کہ یہ نا نبی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اب جب قرآن آگے جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ تو جب پڑھیں گے تو آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب میں توحید نہیں ہے باقی. آج کے کتاب کے اہل کتاب بہت کم جو ہے نا ٹھیک ہے، اور اگر ہیں بھی ٹھیک تو ان کو حکم کیا ہے کہ وہ تو دین اسلام میں آ جائیں. یہ تو ایک سیریز چل رہی ہے نا بھائی، کہ اللہ نے پہلے یہ کتاب دی، اب ایک اور کتاب، آخری کتاب آ گئی ہے، تو ان کو چاہیے اگر وہ سچے اہل کتاب ہوتے تو وہ اسلام قبول کر چکے ہوتے، وہ تو پھر اس قرآن کو بھی ایکسیپٹ کرتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اگر نہیں ایکسیپٹ کیا ہے اب تک تو پھر وہ سچے اپنے دین کے معاملے میں بھی سچے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت موجود ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ بھئی ہے نا چلو یہ اہل کتاب ہے، ان کی بھی ذرا کتابیں دیکھ لیں یا ان سے بھی ذرا پوچھ لیں دین. نہیں، اب دین اسلام کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر المغضوب ہیں یہ یہود، اور ضالین ہو گئے یہ نصارہ. اللہ تعالیٰ خود واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ یہ تو یہود تو وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہر وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، مگر بیسیکلی اس میں یہود کو جو ہے نا، کیونکہ ان پہ آپ آگے والی آیات میں پڑھیں گے بار بار ان کا آئے گا کہ یہ جو ہے نا ایسے کام کرتے تھے کہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے تھے. اور ضالین وہ جو بھٹک گئے. تھوڑا اچھا بھٹکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو چل رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت سیدھے راستے پہ، لیکن جیسے ہی ہے نا کچھ تھوڑا سا ان کو کنفیوزنگ لگتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، تو بجائے اس کے کہ وہ صحیح چیز پکڑے وہ بھٹک جاتے. تو یہ بھٹک گئے. اسپیشلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھٹکے ہوئے کہ نعوذ باللہ. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اٹھا لیا گیا تھا، ان کو پھانسی نہیں دی گئی تھی، مگر ان کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں. اور آپ کو بتایا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے. تثلیث کا ان کے ہاں تصور ہے، اور عجیب و غریب قسم کے انہوں نے اپنے دین کو خراب کر لیا. ٹھیک ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہمیشہ توحید کی دعوت دی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے دعا کرنا سیکھتا ہے، صراط مستقیم کی وضاحت سیکھتا ہے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ سورۃ الفاتحہ یہ بہت ہی جو ہے نا خوبصورت جو ہے نا مطلب یہ ہے، اور اس کی بہت ساری افادیت بھی ہے بہت زیادہ. اس کو پڑھنے میں اس کو شفا کا بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. بہت سے لوگ اپنے وہ بھی بتاتے ہیں کہ 41 ٹائم پہ اگر فجر کے بعد پڑھ لیا جائے. بہرحال وہ اپنے اپنے رویے ہو سکتے ہیں، تو لیکن یہ کہ بہرحال اس میں ہے، یہ بہت زیادہ اکثیر ہے، اور بہت زیادہ اس میں جو ہے نا ایون اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن جو ہے وہ اس سورۃ الفاتحہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. میں کہیں پڑھ رہی تھی تو جو لوگ عملیات وغیرہ کا توڑ کرتے ہیں تو وہ ادھر میں ان کا یہ پڑھی تھی، تو یقیناً اس میں کچھ ایسا ہوگا. تو آپ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ. اچھا، سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جن شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اگر کوئی آپ کو گھر میں کچھ ایسے عجیب و غریب معاملات کوئی نظر آ جائے،
کچھ آپ کو ایسا لگے کہ جنوں کی کوئی شرارت کا معاملہ ہے تو آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت جو ہے تیز آواز میں لگا دیں، سورۃ الفاتحہ کی بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا بڑا وہ اثر ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب آپ دیکھیں کہ الف لام میم سے یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے. الف لام میم ہو گیا، اور آپ آگے پڑھیں گے صاد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے. تو کئی ایسے ہیں جن کے اچھا یہ کون حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جن کے میننگز بتائے نہیں گئے، ٹھیک ہے، مگر ہیں ان کے کچھ میننگ، مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مگر ہمیں بتائے نہیں گئے، امت کو بتائے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس میں ریسرچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بتائیں. ہمارا علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے پیچھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ان کی اتباع میں، ہمارا علم میں بھی اتباع ہے، ٹھیک ہے، ہمارا علم بھی اتباع کے پہلو پہ چلتا ہے. یعنی کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ چلو بھئی حروف مقطعات پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، اے آئی کی بڑی وہ ہو گئی ہے آج کل، تو ٹیکنالوجی بہت عروج پہ چلی گئی ہے، تو چلو آج ہم حروف مقطعات پہ بھی ذرا کوئی ریسرچ کر لیں، تو وہ ریسرچ مانی نہیں جائے گی اور وہ ریسرچ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ ہمیں میننگ بتائے نہیں کہ تو ہم اس کو ایز اٹ از لے کے چلیں گے کہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حرف ہے، یعنی کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اور ہر حرف پہ ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی قرآن پڑھنے کا آپ کو اجر بھی پتہ چلا، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں سب سے پہلے شک کو دور کیا گیا، کیونکہ علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ شک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یقین آپ کا پختہ کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی شک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ ہم اگر اور کوئی کتاب پڑھیں گے نا، تورات ہے، انجیل ہے یا زبور، تو اس میں یہ چیز نہیں آئی، کیونکہ اب ان میں تحریف ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا نا کہ انسانیت اس کی کتابوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، تو پھر اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور یہ ویسے بھی آخری کتاب تھی اور یہ جامع کتاب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کی حفاظت میرے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. تو اب وہ کتابیں جو ہے نا، ان کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے کہ ان میں کوئی شک نہیں، ان میں شک ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں تحریف ہوئی ہے، اور یہ بات خود قرآن میں ہوا، ٹھیک ہے، بتا دی گئی ہے ہمیں. لیکن قرآن جو ہے نا، قرآن میں کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اب خود کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو شک سے پاک ہو کر پڑھو، اور اس کتاب میں ہے کیا؟ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے. یعنی یہ کتاب اگر آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کتاب کو کس نیت سے اور کس رویے سے پڑھو گے؟ تقویٰ کی نیت اور تقویٰ کی روش سے پڑھو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. مجھے پرسنلی یہ آیت کا یہ حصہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے مگر تقویٰ والوں کے لیے. ورنہ تو قرآن میں آتا ہے نا کہ قرآن ہر ایک کے لیے تو ایک صرف بیان ہے. اگر کوئی بیان کی نیت سے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا صرف تلاوت سنتے رہتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے، تلاوت اچھی لگتی ہے، مگر ان کو نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ وہ علم کی نیت سے پڑھتے ہیں، نہ وہ عمل کی نیت سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ، اور کتنی بڑی بات آپ کو پتہ ہے، ہدایت علم کا سب سے بڑا جو ہے نا حصہ ہوتا ہے، سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، اور ہدایت سے آپ کی شرح صدر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اگر آپ اللہ کا ڈر دل میں یکجا کر کے اس کتاب کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کر دے گا. کتنی بڑی اس میں بشارت ہے نا. اور یہ ظاہر سی بات ہے، وہ لوگ شاید ہو سکتا ہے پہلے بے ہدایت ہو سکتا ہے ان کو پہلے ہدایت نہ ملی ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی ہر کوئی آپ دیکھیں کہ یہ پوری انسانیت کے لیے اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کتاب اگر پڑھ جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا تقویٰ کی نیت سے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بتایا گیا. الذین
یؤمنون بالغیب. اب وہ تقوی والے کون ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اور غیب آپ دیکھیے کہ ہمارے بہت سارے معاملات غیب میں ہیں. اور آج تو سائنس آپ کو کہتی ہے کہ ہر چیز آپ کی یہ والی آئیز دیکھ ہی نہیں سکتی. وہ جو جنت اور دوزخ اور وہ جو وہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے آپ کی جو آنکھوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کو وہاں جا کر بڑھایا جائے گا، پھر جا کے آپ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجیز دیکھ سکیں گے. آپ دیکھیں آپ کی آنکھ تو آپ کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ صرف ادھر دیکھ سکتی ہے، تھوڑا بہت دائیں یا بائیں دیکھ سکتی ہے. یہ آپ کی لمٹ ہے آئیز کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے تو بہت سارے معاملات غیب میں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، ہمارے لیے تو انبیاء کرام بھی غیب میں ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، مگر ہم نے تو نہیں نا دیکھا. ٹھیک ہے، اور قرآن کیسے اترا تھا یہ بھی غیب میں. ٹھیک ہے، غار حرا میں کیا ہوا تھا یہ بھی غیب میں. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز، آخرت غیب میں ہے، روز قیامت غیب میں ہے، جنت دوزخ غیب میں ہے، ہر چیز غیب میں. تو امتحان ہے آپ کا یہ غیب کا پورا کو پورا. دین آپ کا امتحان ہے کہ آپ کو غیب پر ایمان لے کے آنا ہے، دیکھ کر ایمان نہیں لانا، غیب پر لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ واحد ہے، یکتا ہے. اگرچہ کائنات، اچھا بات دیکھیں یہ بھی علمیت ہے نا کہ اگرچہ غیب کا معاملہ لیکن آپ اگر کائنات میں دیکھیں تو اس کی نشانیاں جو ہے نا وہ بکھری پڑی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ تدبر کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو غیب کی چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جو یکایک ہو جاتے ہیں کسی طرح، اور ظاہر فرشتے معمور ہیں ان پر. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہا کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اگر آپ غیب پہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ صرف یہ کہیں گے کہ نہیں صرف میں تو دیکھا دیکھی چیزوں پہ ایمان لاؤں گا، تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. آپ کو ایمان کے لیے غیب پر تو ایمان سب سے پہلے لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز اہم جز ہے. اگر کوئی نمازی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اس کا جو ہے نماز تو حد فاصل ہے نا کفر اور اسلام میں، ایمان میں، حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے تو اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی پہلی کتابیں اور یہ قرآن، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ ہمارے ایمانیت پوری بتائی جا رہی ہے. کیا کرنا ہے، اور کہ پہلے بھی کتابیں اتری تھیں، ہاں یہ الگ بات کہ تحریف ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن پہلے بھی کتابیں آئی تھیں انبیاء کرام پر. ٹھیک ہے، اور اب جو ہے یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب ظاہر دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، جو بالکل بضد ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایمان نہیں لانا. ٹھیک ہے، تو اب کہا کہ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہیں کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن ان کی کیپیسٹی یا ان کی آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے وہ کافر کہلائیں گے. آپ ان کو کتنا ہی تعلیم کی طرف لے آئیں، آپ ان کو کتنا ہی ایمان کی طرف لے آئیں، وہ نہیں آئیں گے ایمان کی طرف. ٹھیک ہے، یہی تو اختیار ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو دے رکھا ہے کہ تمہاری مرضی ہے ایمان کی طرف آؤ، تمہاری مرضی ہے ایمان کی طرف نہیں آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان کی طرف نہیں آئیں گے. اور یہ اللہ کا اسٹائل نہیں کہ زبردستی کسی کو ایمان کی طرف لے آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب انسان زبان سے دل سے انکار کی روش پہ آتا ہے نا، اور وہ انکار بھی عام معمولی انکار نہیں، اللہ کا انکار، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے دل پر، اس کے قلوب پر، ان کے قلوب پر مہر لگ جاتی ہے. پھر سماعت اور پھر بصارت بھی گونگی اور بہری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ان کی مسلسل بدعمالیوں
اور مسلسل انکار کی روش کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم پر ہی مہر نہ لگ گئی ہو، خدا نخواستہ. ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے کہ جب مسلسل انسان انکار کرتا ہے، مسلسل اس کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں تو نہیں آؤں گا دین میں، میں تو نہیں آؤں، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ایک مہر لگ جاتی ہے کہ اب وہ آئے، اب وہ آنا بھی چاہے گا نا تو اب وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بہت قیمتی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے نا کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. پوچھا گیا کون لوگ ہوتے ہیں اللہ والے؟ کہا کہ وہ جو قرآن والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہدایت کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا ایک سرا، اس کتاب کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ایک سرا انسان کے ہاتھ میں. جب اس کتاب کو تھام لیتا ہے تو وہ ہدایت کی طرف آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اور چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں. وہ نعمتیں دیکھیں، نعمت اللہ کی نظر میں وہ ہوتی ہے جو آپ کو آخرت تک کامیاب کروا دے، جو آپ کو جنت میں لے جائے، جو آپ کو اسسٹ کرے، آپ کو قبر میں بھی اسسٹ کرے، جو آپ کو ہر جگہ پہ کامیاب کر دے. اور یہ صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ہدایت. باقی نعمتیں یہاں تو آپ کو کامیاب شاید کر دیں، یہاں آپ کو سہولت دے سکتی ہیں. یہ جو چیزیں جن کو ہم مٹیریلسٹک چیزیں ہیں وہ ہماری دنیا کی زندگی تھوڑی آسان کر دیتی ہیں، مگر آخرت میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی، بلکہ ان کا حساب ہوگا ہم سے. ٹھیک ہے. مگر ہدایت جو ہے وہ ہمیں آخر وقت تک ہمیں جو ہے نا اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران کرتی چلی جائے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں. اب یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کون لوگ ہیں؟ منافق. ٹھیک ہے. منافق کون ہوتے ہیں؟ کہ وہ اہل ایمان کو جو ہے نا فریب دینے کے لیے زبان سے تو اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مومن ہیں تمہارے جیسے، مگر ان کے جو دل ہے وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کے عمل ایمان سے محروم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی زبان ایمان کا اقرار کر لے تو زبان کے اقرار کے بعد پھر آپ کا جو دل اور آپ کا عمل بھی بمطابق ایمان ہو. ٹھیک ہے. اور یہ ہم سب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے بات، کیونکہ ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ نا ہم بس ایک دفعہ کلمہ حق بولنے پہ آ گئے، ہم نے شہادت کا اقرار کر لیا ہے تو پھر ہے نا ہم اس کے بعد اب ہمارا دل جو چاہے کرے. تو یعنی اتنا آسان تو نہیں ہے نا جنت میں پہنچنا. یہ تو آپ ایک طرح سے دھوکہ ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ ہم مرضی اپنی کریں گے اپنی زندگی پہ، مگر زبان سے کہتے رہیں گے ہم مسلمان ہیں. موسٹ آف ہم مسلمان کچھ ایسے ہی نہیں ہو گئے. ہم اپنی باقی زندگی میں جو ہے وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت ملے، لیکن ہم جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرنا چاہتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو عمل بھی بمطابق ایمان کرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. یہ تو لائف ہے آپ کی دورہ قرآن کی. ٹھیک ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن. اور وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دھوکہ دہی ہے، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ان کے دلوں میں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے یعنی نفاق کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری بڑھ جاتی ہے اگر علاج نہ کیا جائے. یعنی نفاق، ہدایت کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے نا، آگے پڑھیں گے، اور ویسے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ آپ کی اضافہ بھی ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے نا نفاق کو کہا ہے کہ بیماری، اور بیماری میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی دو چیزیں آپ یہاں پہ سمجھیں کہ ہدایت ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ہدایت کی طرف آتے ہیں اور تھوڑا بہت عمل شروع کرتے ہیں تو ہدایت جو ہے نا آپ کی بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن دوسری طرف اگر آپ ہدایت کی طرف نہیں ہیں، آپ نفاق کی طرف ہیں، ٹھیک ہے، تو نفاق بھی پھر اسٹیٹک چیز نہیں رہے گی، پھر وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے.
اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کا علاج کیا ہے کہ آپ ایمان والی محفلوں میں بڑھیں جائیں, آپ صحبت اچھی اختیار کریں, آپ نفاق کو نکالیں دل سے, ٹھیک ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو, جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ نفاق والے لوگ, منافق, کہ نہیں ہم تو ہے نا مصلحون ہیں. آج کل آپ دیکھ لیں کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے کہ ہم سے کوئی اچھا نفاق والوں سے فساد یہ ہوتا ہے کیونکہ بظاہر وہ لبادہ اوڑے ہوتے ہیں ایمان کا, تو اس سے کیا ہے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے پھر, کیونکہ وہ معاشرے میں وہ تو اپنے حساب سے دین کو چلا رہے ہوتے ہیں, تو جو اچھے ایمان والے یا آنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں ایمان کی طرف, تو وہ یہ سوچتے ہیں ان کو بھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, ان کا بھی تو کام چل ہی رہا ہے, چلو ہم بھی تھوڑا سا ان کے جیسا کام کر لیتے ہیں. تو معاشرے میں پھر فساد پھیلتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. خبردار ہو, یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے لیکن شعور نہیں رکھتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو جواب دیتے کہ ہمیں ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں. استغفر اللہ. ان کی نظر میں ایمان والے, ہدایت والے لوگ استغفر اللہ السفہاء ہیں. کیوں یہ کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو دنیا کی نعمتیں اتنی نہیں مل رہی تھی, ان کو اٹریکٹ بھی نہیں کرتی تھی. ہمارا تو یہ کہ ہمیں اٹریکٹ تو کرتی ہے, وہ تو اتنے نا ان کو ہے نا جو صحابہ کرام تھے ان کو دنیا اگر مل جاتی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں دنیا میں ہی ہمیں جو ہے نا ہمارا حساب نہ کر دیا جائے اور آخرت کی نعمتیں ہی نہیں ہوں. وہ تو جنت والی زندگی, صابر زندگی کو سمجھتے تھے نا کہ ہمارے یہاں اس زندگی میں مشکلات آئیں گی یا آزمائشیں آئیں گی, پھر ہم صبر کریں گے تو جنت میں جائیں گے. اچھا آپ دیکھیں ہماری زندگی میں جب آزمائشیں مشکلات آتی ہیں اور ہمیں اگر صبر کریں تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم سے شاید ناراض ہو گیا. مگر صحابہ کرام ایسا نہیں سوچتے تھے. صحابہ کرام سمجھتے تھے اس دنیا کی حقیقت کو کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا, اس کے بعد ہی تو جنت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ, اور پھر ظاہر دنیاوی لحاظ سے جو صحابہ کرام تھے وہ کوئی بہت پیسے والے انلیس کچھ کو نکال کر بہت وہ پیسے کے لحاظ سے یا نعمتوں کے لحاظ سے بہت زیادہ, پھر اوپر سے ہجرتیں ہو رہی ہیں. ہجرت میں ویسے ہی انسان کے پاس اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ نہیں رہتا اس کے پاس. اپنے گھر میں مکہ میں لوگ اچھے حالوں میں تھے, مگر جب ہجرت ہوئی تو مدینہ میں تو ان کی وہ کیفیت نہیں رہی نا. اس طرح سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی, تو جب کسی اور ملک میں جائیں گے تو وہ والی ساری چیزیں تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ لوگ ان کو استغفر اللہ بیوقوف کہتے تھے. ان کا یہ معیار ہوتا ہے نفاق والوں کا, منافق کا, کہ بھئی دنیا ہماری بڑی اچھی ہونی چاہیے, آخرت جیسی بھی ہو دنیا اچھی ہونی چاہیے. تو اگر دنیا اچھی نہیں ہے تو پھر ہے نا, اور کوئی دین کی طرف آ بھی رہا ہے تو وہ تو بیوقوف ہے, کیونکہ دنیا تو اس کی جو ہے نا بن رہی نہیں ہے. ان کا دنیا معیار ہوتا ہے, ان کا آخرت معیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں, اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. مذاق کیا کہ یہ اپنے آپ کو اپنے تئیں بہت عقل مند سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ہے نا آخرت, ہم تو ہے نا جب جائیں گے تو آخرت میں تو ہمارے پاس, کیونکہ ہم بظاہر یہ کلمہ کو ہے نا, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو کچھ کر لیں آخرت میں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, جب تم پہنچو گے میرے پاس تو پھر جنت نہیں مل سکتی تمہیں. استغفر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا, پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا نہ ہی ہدایت والے. یعنی ان کو اب یعنی کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کے نصیب میں تو ایک طرح سے ہدایت آئی گئی تھی نا. کلمے کے اوپر اگر عمل کر لیتے تو یہ ہدایت یافتہ ہی ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ہدایت کو, یہ آیت ہے نا اس کے گمراہی کو ہدایت کے بارے میں خرید لیا, انہوں نے ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خود خریدا ہے, تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا. بری چیز, کمزور چیز خرید لی اور اچھی چیز جو ہے انہوں نے بیچ دی. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی, بس اس کے آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے اسلام کی روشنی, کہ یعنی کہ ان کو اسلام کی روشنی ان کو ملی تھی, ابھی ماحول روشن ہوا ہی تھا کلمے کی گرمی سے, لیکن ان کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ اس نور کو لے گیا.
ٹھیک ہے نا، وہ روپے 2 روپے پہ ایمان کا سودا کر بیٹھے. بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یا آسمانی برسات کی طرح کہ جس میں اندھیریاں اور گرج بجلی ہو، موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بے حس ہیں، ہر قسم کی حسیات اور احساسات سے بالاتر. استغفر اللہ. ان کی اس حرکت پر اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ سماعت بصارت چھین لے، مگر اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. کتنی سخت اس میں نا وہ ہے کہ ان کے اعضاء خراب ہو جائیں، ان کی اعضاء کو بیکار کر دے اللہ تعالیٰ. اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ. یعنی کہ تمہارا تقویٰ کیا ہے؟ تمہارا تقویٰ اللہ کی عبادت میں جو ہے نا چھپا ہوا ہے. جتنا اللہ کی عبادت کرو گے اتنا تمہارا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا تقویٰ بڑھے. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ ضروری ہے کہ عبادت کے مختلف طریقوں میں انوالو رہیں. کبھی علم میں، کبھی ذکر میں، کبھی نوافل میں، کبھی روزے میں. یعنی آپ کی زندگی میں عبادت کی ورسٹیلٹی رہے گی تو آپ تقوی کے قریب تر رہیں گے، تقوی آپ کے اندر داخل ہو جائے گا. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان بنا، ہم نے جو کچھ اس بندے پہ اتارا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان میں اگر کوئی تمہیں شک ہے تو سچے ہو تو اس جیسی کوئی صورت تو بنا لاؤ. یعنی کہ ایسا تو اگر کوئی شک ہے تو وہ ایسا، یہ کافروں کو سب کو چیلنج تھا اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، لیکن یہ چیلنج کبھی کامیاب نہیں ہو سکا. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی بشارت دے دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جاتے ہیں اور ہم شکل لائے جاتے ہیں. یعنی کہ جنتی لوگوں کی دنیا جو ہے نا ان کے بارے میں بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا خیال ہے کہ دین والوں کو کوئی خوشحالی نہیں ملتی، جبکہ جب وہ جائیں گے جنت میں تو جب ان کو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے، ایسے لگتا ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں ہمیں پہلے بھی دی گئی. ٹھیک ہے، تو دین خوشحالی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپشن جو ہے بالکل غلط ہے کہ دین سے آپ کی زندگی بدحالی ہے. تھوڑا سا خود امیجن کریں نا، تھوڑا سا دیکھیں، جو اللہ کا بندہ ہوگا تو اللہ تو چاہے گا نا وہ زیادہ خوش رہے. آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہوگا، جو آپ کو خوش کرتا رہے گا، تو آپ کو کبھی بھی کوئی بھی اگر آپ کے پاس نعمت ہوگی، کوئی ایکسٹرا چیز ہوگی، تو آپ سب سے پہلے اس کو دیں گے جو آپ کا پیارا ہوگا. آپ اسے نہیں دیں گے جو آپ کا دشمن ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، جو علم کے راستے پہ چل رہا ہے، تو نوازا تو وہی جائے گا. ٹھیک ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہے یا اس سے بیل کی. کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا مشرک کہ بھئی اس میں تو ہر قسم کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اور یہ مثال جو ہے، مثال کا جو اسلوب ہے یہ تعلیم کا اسلوب ہے، اللہ کی تعلیم کا اسلوب ہے کہ مثال کے ذریعے سے چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی، وہ اس کو قطع رحمی کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں. اور صلہ رحمی آپ کو میں نے بتایا نا رحم سے ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا رحم، یعنی کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ رحم سے سارے رشتے بنتے ہیں. تو ان رشتوں کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ بھی اس سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اپنی زندگی تک پہ تو قادر نہیں. اب یہ دیکھیں ایک مسلسل انداز سے معاملہ ہو رہا ہے. پہلے تم کچھ نہیں تھے، تمہارے اندر روح ڈال دی، تم پیدا ہو گئے. اس سے بھی پہلے اگر عہد الست کو ذہن میں لے آئیں، عہد الست ہو گیا، اس کے بعد تم، اب ہمیں کسی کو بھی پوچھے نا عہد الست کسی کو نہیں یاد ہوگا، لیکن ہوا ہے. قرآن اس کا ہمیں کہتا ہے، وہ بھی یعنی عہد الست بھی ہمارا غیب ہے. ٹھیک ہے، تو عہد الست ہوا، پھر اس کے بعد تمہاری جو ہے نا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ پھر بنی آدم کی تمام نسلوں کو ان کی صلب میں واپس ڈال دیا. پہلے صلب سے نکالا پیٹھ سے، اور پھر ان کو واپس ڈال دیا، اور اب وہ پے در پہ ترتیب کے ساتھ اپنے اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب ہے نا، اب ہم پیدا ہو رہے ہیں. اچھا پیدا ہو جاتا ہے بچے کے اپنا تو کوئی وہ نہیں ہے، اختیار ہے کوئی نہیں اختیار. اس کا اختیار ہے کہ میں کدھر پیدا ہوں کدھر نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں. اچھا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس اختیار ہے کہ میں دوبارہ میں اور زندہ رہوں یا میں کوئی اور نہیں، اس کا کوئی اختیار. زندگی کی بات ہو رہی ہے. جب اس کی موت آتی ہے اس کو ایک لمحہ بھی نہیں ملتا، تو تمہارا اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز. تو جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کام کرو، تم جس کام کے لیے آئے ہو مقصد کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا اور دین کو پھیلانا ہے. تمہارا زندگی کا مقصد یہ ہے، تو وہ کام کرو نا جو اپنا کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزیں چھوڑو، اللہ تعالیٰ خود سنبھال لے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے جو ہے اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے تمام چیزیں دنیا کی پیدا کی، ٹھیک 7 آسمان بنایا. اور جب تیرے اب واقعہ آ رہا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب دنیا میں اس سے پہلے فرشتے رہ رہے تھے، اس سے پہلے جن بھی رہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا ذرا، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ہمیں ایک ایکسپیریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو کچھ غلط نہیں ہوگا. ساری کائنات ہی اللہ کی ایکسپیریمنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو یوں ہی نہیں پیدا کیا. انسانوں کے ایکسپیریمنٹ تو جواز کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں. وہ تو اپنے چل کے لیے بھی ایکسپیریمنٹ کر لیتا ہے کسی چیز کو، اس کو یوں لگا کے دیکھ لیتے ہیں. مگر اللہ قرآن میں اس دنیا کے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اور تمہیں انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تاکہ تم اس دنیا میں آزمائے جاؤ. یعنی یہ پوری کائنات، پوری دنیا، خود انسان آزمائش ہے، ٹیسٹ سسٹم ہے. ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو لمحہ بلمحہ پرکھا جا رہا ہے کہ اس لمحے میں یہ میری مرضی کا کام کرتا ہے یا شیطان کی مرضی کا کام کرتا ہے. اس لمحے میں میرا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ. یہ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے اور ان چیزوں کے، اور فرشتوں کو بھی کے سامنے پیش کیا، کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کا نام. اب آدم علیہ السلام کو تو ہے نا جو علم دیا گیا تھا نا، اور علم اس سارٹ آف میموری کے ساتھ بھی تھا اور انفارمیشن بھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یعنی کہ بعض آپ دیکھیں چیزیں، یہ واقعی آپ کبھی ایکسپیریمنٹ کریں کہ جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں نا تو چیزوں، یعنی ایون بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کو پہچاننے لگتا ہے، باپ کا بھی تھوڑا بہت لمس، اور وہ نا بڑا مانوس سا لگتا ہے اس دنیا سے، کیونکہ اس کو سکھا کے بھیجا گیا نا چیزوں. اچھا نام، چیزوں کے جو نام دنیا میں، چیزوں کے نام ہمیں بڑی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، بھولتے بھی نہیں ہے نا. اگر بھول جائے تو وہ تو بیماری ہے. یعنی میں ایک چھوٹے سے بچے کو بھی کہوں یا بڑے، بھئی وہ جو نکلتا ہے وہ کیا ہے، تو دماغ ذرا سا سورج، جو رات کو آتا ہے ایک بڑا سارا آسمان پہ، وہ کیا ہے، چاند. ہمیں بھولتا نہیں ہے نام. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے ہماری، یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام سکھا کے انبلٹ کر رکھے ہیں. ہماری میموری ہے، ہمارے اندر ایک میموری کارڈ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فرشتوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہی تو آگے، تو جب وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی تو فرشتے تو نام نہیں بتا سکے، مگر انسان کے اندر کیونکہ میموری سسٹم بھی رکھا ہوتا، تو وہ جب دوبارہ ان کے سامنے وہی چیزیں رکھی جو پہلے یاد کروائی گئی تھی، تو انسان فر بولنے لگا، بتانے لگا کہ یہ ہے یہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اور فرشتوں نے سمجھ لیا کہ بھئی اس کو کوئی اسپیشل کیپیسٹی، اسپیشل چیز دی گئی، اور وہ ہے علم اور اختیار. وہ ہمیں نہیں دی گئی. انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر یہ کہ جو علم تو نے دیا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو. انہوں نے بتا دیے. تو کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا زمین و آسمان کا غیب میں جانتا ہوں. جب انہوں نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا. آدم علیہ السلام کو یہ فضیلتیں دی گئی تھیں. نمبر 1 علم، اختیار بھی دیا گیا ایک لیول تک. ٹھیک ہے. کیونکہ تقدیر کا معاملہ پھر وہاں پہ آتا ہے. تقدیر میں کچھ چیزوں کا اختیار ہے اور کچھ چیزوں کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہیں سے تقدیر مبرم اور تقدیر معلم کا معاملہ آتا ہے. نمبر 2 سجدہ
سجدہ تعظیمی فرشتوں کا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جنت کو ان کا ایک ابدی مسکن بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ کہاں بھیجا گیا تھا؟ جہاں پہ جو اس کا مسکن ہے، ٹھیک ہے، جنت میں، دکھانے کے لیے بھی، بتانے کے لیے بھی کہ اصل جگہ تمہاری یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ واقعہ بھی دیکھ لیں کہ جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ، تو سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ حسد اور تکبر کی وجہ سے نہیں کیا۔ اور جب تکبر کرتا ہے کوئی بھی انسان اللہ کے حکم سے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار انسان کو بعض اوقات کافر بنا دیتا ہے۔ اب اللہ کو تو بڑی عبادت کرتا تھا وہ، اللہ کو سجدہ کرتا تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو سجدہ نہیں کروں گا، مگر اللہ نے جس مخلوق کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس لیول پہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ انسان اپنے دل میں جھانکے اور سوچے کہ کہیں ہم وہ غلطی تو نہیں کر رہے۔ اور ہم نے کہہ دیا ہے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب شروع سے آزمائش، ٹھیک ہے۔ جنت میں جا کے بھی باقی سب چیزیں حلال تھیں، مگر ایک انسان کے اندر دیکھیں پہلے علم اور اختیار، اور یہاں پہ بھی انسان کو بتا دیا کہ آزمائش تمہاری زندگی کا خاصہ رہے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو جب نبی کی آزمائش ہو رہی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ صحیح نا۔ تو شیطان، اچھا پھر کہا، اور اس سے کہ ایک درخت کے بارے میں کہا، اور آپ دیکھیں اسکن، سکون سے رہو، یعنی جنت سکون کی جگہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ بھی سکون کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب تک ہم اللہ کی ممنوعہ چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہم سکون میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سکون اللہ کی حرام کردہ کو حرام جاننے میں، اللہ کی حلال کردہ کو حلال جاننے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ نا کہا کہ تم جا کے سکون سے رہو، لیکن نا آپ دیکھیں کہ جب تک دونوں تھے نا تو سکون تھا، مگر جب شیطان بیچ میں آیا تو بے سکونی آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ میاں بیوی کے درمیان اکثر بیشتر تیسرا یہ عمل ہوتا ہے نا، اور شیطان کو سب سے زیادہ برا رشتہ یہی لگتا ہے، کیونکہ اس رشتے، آپ دیکھیں یہ دو تھے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اور اس رشتے، کیونکہ اس کو بیر ہے نا اس رشتے سے بھی، کہ یہ دو تھے، یہ جنت میں گئے اور میں نے ان کو بہکا بھی دیا تھا، میرا کام ہو بھی گیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ نا یہ ان کو تو ان نے تو پھر بھی معافی مانگ لی، لیکن ہے نا میں نا نکالا گیا، اور ان کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ۔ تو شیطان سب سے زیادہ نفرت میاں بیوی کے رشتے سے کرتا ہے۔ وہ حدیث یاد کر لیں کہ پانی پہ دربار لگاتا ہے شیطان کا سردار ابلیس جو ہے، اور وہ اپنے ہرکاروں کو بھیجتا ہے، اور جب وہ آ کے بتاتے ہیں اپنی ڈیٹیل کارروائیاں بتاتے ہیں، میں نے کسی کو شراب پلا دی، میں نے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ زنا کرا دیا، میں نے کسی کا تو وہ کہتے کچھ نہیں کیا، لیکن جب ایک بندہ آتا ہے، ایک ہرکار آتا ہے، کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، کہا تم نے سب سے بہترین کام کیا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو ہار پہناتا ہے۔ تو سب سے ناپسندیدہ رشتہ جو ہے نا شیطان کا، وہ میاں بیوی کا ہے۔ ہم یہ بات بعض اوقات نہیں سمجھ رہے ہوتے، میاں بیوی لڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ سکون کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کبھی بھی بے سکونی آئے تو استغفر اللہ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، تو شیطان سے بچیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین، وہ والی دعا پڑھ لیا کریں۔ جو شیطان سے بچیں تو وہ آپ خود نوٹس کریں گے کہ وہ جو ایک دم سے جو پھڈا لڑائی کی کیفیت تھی نا، وہ سب ختم ہو جائے اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ خود یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شیطان نے ان کو بہکایا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ، تم دو ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی۔ اب آدم علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ انسان میں یہی ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے، ہونا ہی چاہیے، وہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ تو اب ان کو تو الفاظ ہی نہیں پتہ تھے، تو انہوں نے وہ الفاظ، توبہ کی توفیق بھی اس کا مطلب ہے اللہ کی نعمت ہے، توبہ کے الفاظ سیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ سیکھ لی، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چل جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور یعنی ہدایت کی میزبانی کیسے کرنی ہے، اس کی تابع داری کر کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سب اب توبہ قبول ہو گئی تھی۔ یہ بھی واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور ناراضگی دنیا میں نہیں اتارا تھا، ورنہ توبہ قبول نہ کرتا، توبہ قبول کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیونکہ وہ دیکھیں بعض چیزوں کا ایک ذریعہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو اب ہمیں اینڈ میں ملے گا جنت، وہ ان کو پہلے دکھا دی تھی کہ بھئی مسکن تمہارا یہ ہے، تو اگر اللہ کی رضا میں رہو گے تو یہی مسکن ہے، ٹھیک ہے۔ مگر شیطان بھی آ گیا وہاں پہ، اچھا اس وقت تک اس کا مطلب ہے شیطان کو رسائی تھی جنت تک، اب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو شیطان آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا کر کے ان کو نکلوا دیا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جنت میں آزمائش بھی نہیں ہوگی، اس وقت تھی آزمائش بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ذریعہ بنیا، ایک سمجھے یہ واقعہ ایک اسٹارٹ تھا، اب یہ دنیا شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جگہ مقام پہلے انسان کو دکھا دیا کہ تمہارا مقام یہ، اب تم آزمائش یہاں سے بھگت کر سب چیزیں اپنی کلیئر کر کے وہاں پہ آنا، تو وہاں پہ تمہیں جنت ملے گی، اصل مقام تمہارا جنت ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ اچھا کیا عہد تھا کہ بھئی دین کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، اچھا اسرائیل بیسیکلی جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اور یہود جو ہے نا، ان کو بھی بنو اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی اولاد میں سے ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یہود کے 12 قبیلے بنے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، گزشتہ ان کے انعامات یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم وہ عہد پورا کرو تو جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم بھی ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو یہ بھی ظاہر ہے ان کے اوپر بھی کتاب آئی تھی، تو ان کو بھی یہ ذمہ تھا کہ بھئی آپ اپنی جو ہے کتاب کو پھیلائیں گے، دین اس پر عمل درآمد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتاب کی تصدیق میں، یعنی کہ ان کو کہا جا رہا ہے کون سا آیت مزید کہ قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سیریز آ رہی تھی کہ ایک کے بعد ایک، تو اللہ کی طرف سے جو ہے تو اس پر ایمان لانا ہی لانا ہے، اس میں کس چیز کا تکبر، وہ بھی اللہ کی، تورات انجیل بھی اب اللہ کی طرف سے، تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے وہی والا پھر عمل کیا نا، شیطان والا، کہ شیطان نے کہا میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ اچھا اب اس سے آپ نے کچھ سمجھا آپ نے کہ اللہ کے یہاں نا اپنی مرضی نہیں نہ چلتی، آپ یہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ یہ والا عمل میری پسند کا میں لے لیتا ہوں، یہ والے میرا عمل میری پسند کا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ چیز کر سکتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، یعنی کوئی تو بعد میں کرے گا، تمہیں تو پتہ تھا، تم پہلے کافر بن رہے ہو نا۔ اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ بھیجو، ٹھیک ہے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اور نمازوں قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے اور خود تم اپنی آپ کو بھول جاتے، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اب یہ تمام جو ہے نا مسلمانوں کے اس میں ہے کہ جب کبھی بھی مشکلات آئیں، آزمائش آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو پھر کیا کرنا ہے، 2 چیزیں، صبر اور نماز، 2 چیزوں کو لازم پکڑنا۔ اور جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، ان کی طرف لوٹ کر جائیں۔ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ بھی ایک نعمت تھی ان کے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے پسندیدہ تھے۔ اور آپ آگے پڑھیں گے پیچھے، ویسے تو قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کا صبر، فرعون ان پہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ، اور یہ صبر کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کیے ہوئے تھے،
ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو ایک قوم اٹھانی تھی جو کہ فلسطین میں آباد کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو سلیکشن کرنی تھی نا کسی قوم کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سلیکشن کی اور ان کو ایک ٹائٹل دیا کہ تم میرے پسندیدہ قوم. یہ اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا تھا کہ تم میری چہیتی قوم. ٹھیک ہے، اللہ کی سلیکشن تھی نا. یہ تو پس رہے تھے فرعون کے ظلم میں. ٹھیک ہے، اللہ کو ان کا صبر، یہ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ کو ان کا صبر پسند آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پسی ہوئی قوم کو اٹھا کر کھڑا کیا کہ ٹھیک ہے ان کو جو ہے نا میں ایک بڑا مقام دوں گا. تو اللہ نے دے دیا. ٹھیک ہے، اب وہ الگ بات کہ اس کو سنبھال نہیں سکے. اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے گا، نہ شفاعت، نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ، نہ فدیہ لیا جائے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس دن قیامت کے دن جو ہے کسی کی کوئی سفارش، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر آتا ہے کہ ان کی شفاعت جو ہے کام آئے گی. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو بدترین تمہیں عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو، اب ان کے جو ظلم ہوتا تھا اس کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. پھر آپ دیکھیں ان میں نبی بھی مقرر کیے، ان کو کتاب بھی دی. اللہ کے ہاں کتنا بڑا ایک مقام ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کو مطلب ایک عزت دے رہا ہوتا ہے تو کس حد تک اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. مگر کیا کیا انہوں نے کہ پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. کیونکہ وہ جب گئے وہ کوہ طور پر تو پیچھے سے انہوں نے سامری کو کہہ کے وہ بچڑا بنا لیا اور وہ اس کو پوجنا شروع کر دیا. لیکن ہم نے باوجود اس کے بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اب اللہ تعالیٰ کی معافی بار بار ان کے اوپر آئی. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا کیے. معجزے کیا تھے؟ عصا تھا اور وہ بغل کی سفیدی تھی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچڑوں کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے. اب ان کا یہ طے کیا گیا تھا کہ کس طرح سے. اس کی تفسیریں مختلف آتی ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، یا جو جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے ان کو کھڑا کیا گیا، اور جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ ان کو قتل کریں گے. تو یہ ان کا جو ہے نا ان کو ایک کلیئر کرنے کا ایک طریقہ آیا تھا. پھر تم یاد کرو کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم جب تک اپنے رب کو سامنے نہیں کر دیکھیں گے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اب انہوں نے یہ بھی فرمائش کی تھی اور اس کے لیے کوہ طور پہ ساتھ گئے تھے کہ ہمیں استغفر اللہ نعوذ باللہ دیکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں گستاخی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی. لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ نہیں کرتا کہ موت کے بعد بھی زندہ کر دیں. ان کے ساتھ آپ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ کیا کہ اللہ کہتے ہیں میں نے موت کے بعد بھی تمہیں زندہ کر دی، دوبارہ زندہ کر دی. استغفر اللہ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ. اب کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کو کھانا پکا پکایا اوپر سے اتر رہا ہو. اور بادل یعنی کہ موسم، یہ تو جنت کی خوبیاں ہیں نا کہ موسم معتدل رہے گا ہمیشہ، اور کھانا بھی پکا پکایا آپ کو ملے گا، جو چاہیں گے ملیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن تم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ. اب کیونکہ اس کام کے لیے اب آپ دیکھیں اللہ کو کوئی مقصد بھی ہوتا ہے. بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا. وہاں پہ عمالقہ ایک قوم تھی، اس کا قبضہ تھا. انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ہر طرح کی فیسلٹیز دے دی ہے، تمہیں بس فقط ایک کام کرنا ہے، تم نے جا کے جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا. ٹھیک ہے. اور بلکہ کہنے لگے کہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہم میں سے کہ ہم تو ایک کھانے پہ جو ہے نا صبر نہیں کر سکیں گے. اور پیچھے ان کے پانی کا بھی ذکر آتا ہے، لاٹھی پتھر پہ مارو جیسے 12 چشمے. یہ سب میدان طے میں ہوا تھا. جب وہ یہ لوگ وہاں سے فرعونیوں کو ایک طرح سے ڈبو کر، جب اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا نکلے تھے نا، تو یہ ان کو من و سلوہ دیا گیا تھا. میدان طے میں ان کو جو ہے نا ایک پڑاؤ دیا گیا تھا، وہاں پہ ان کو پانی کا ہر چیز کا، اور حکم یہ تھا کہ آپ بیت المقدس جا کے آزاد کروائیں. تو انہوں نے انکار کیا. تو اس کے بعد جو ہے نا، اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اس کھانے سے بھی انکار کیا کہ منو سلوانی ہمیں تو ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، ساری جو ایسی چیزیں جو کہ زمینی پیداوار ہوتی ہے آف لو بایولوجیکل ویلیو جو ہوتی ہے. اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے جو ایک پکی پکائی اچھی چیز اتری ہے، جب انسان اس کی ناشکری کرتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے پھر ذلت اور مسکینی ان پہ ڈال دی اور اللہ کا غضب لے کے وہ لوٹے.
مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر کا یعنی کہ اب اس کے یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی قوم سے ہو، اب اس کو مسلمان ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو اس کا ایمان قبول کیا جائے گا، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر وہ عیسائی رہتا ہے، اگر وہ یہودی رہتا ہے، تو اللہ اس کے ایمان کو اس چیز کے ساتھ قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا ہم بھی تو کتاب والے تھے. تو وہ تو دیکھیں سیریز چل رہی تھی نا، ابھی آخری کتاب آئی نہیں تھی. تو جب آخری کتاب آ جائے گی تو سب کو حکم ہوگا نا بھئی آخری کتاب پر بھی ایمان لے کے آئیں. تو آپ تو بیچ میں ہی رک گئے، تو آپ کا ایمان کیوں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم پہ تو طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور کہا ہم نے جو کچھ دیا اسے مضبوط. اچھا یہ ان کے ساتھ ان کا ہوتا تھا جب ان کے اوپر کوئی چیز آتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو جو ہے نا ایمان کی طرف لانے کی کوشش کی ہے. یہ تک ہوا کہ ایک پہاڑ ان کے اوپر جو ہے نا مسلط کر دیا کہ اب گرا یا اب گرا، تم آتے ہو ایمان کی طرف یا نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم آ جاتے ہیں. لیکن جب ہٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس سے پھر گئے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے، ٹھیک ہے. اور جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. صحیح ہے. اور اس سے ہم استغفر اللہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور اس سے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ میں اینڈ کر دوں، کل پڑھ لیں؟ ہاں ٹائم کیونکہ آپ کا ہے نا تھوڑا سا آج تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے نا. نصف تک کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. ہاں نصف تو تھوڑا سا ہی رہ گیا، یہ رہا. چلے میں نصف تک کر دیتی ہوں، باقی ہم پھر کل پڑھ لیں گے. صحیح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ان کا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ اصل میں اس کا ایک پورا واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد یعنی کہ بے اولاد مالدار شخص تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا. ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پہ ڈال دی. اب صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے. بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا اور جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور وہ قاتل کی نشاندہی کر کے دوبارہ مر گیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ گائے تلاش وہ کسی بھی گائے کا آپ کر سکتے تھے. اب کیونکہ یہ تو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہر چیز میں ضد بحث کرنے والے لوگ. تو انہوں نے کہا ہمیں بتایا، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کیوں بھائی ہم کیوں گائے ذبح کریں؟ جب بتایا گیا کہ بھئی ہے نا آپ اس طرح سے کریں گے، تو کہا کہ دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سے خود ہی پوچھیں. اب ان کا اسٹائل کتنا عجیب سا ہوتا تھا، خود نہیں دعا کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے. مطلب دیکھیے ایک چیز جو کہ ایمان اور اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے، مگر یہ اس میں ایک ڈسون آپ کو کیفیت نہیں نظر آتی کہ آپ بتائیں بھائی ماہیت وہ بتائیں. کہا کہ نہ وہ بڑھیا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، تو جو تمہیں اب حکم دیا گیا ابھی اس میں بھی نارمل سی بات ہے کہ بھائی کوئی بھی ایک نارمل سی جو ہے وہ کر دو. کہا نہیں پھر دعا کریں، بتائیں رنگ کیا ہے. اب اس میں پیچھے رنگ کا ذکر نہیں کہ تو کہا کہ اچھا بھائی. اب جیسے جیسے پوچھتے گئے ویسے ویسے وہ حکم سخت ہوتا چلا گیا. کہا کہ زرد رنگ کی ہو. بولے مزید بتائیے. کہنے لگے کہ وہ ہے نا تندرست ہو، بے داغ ہو، ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی ہے. اب آپ نے حق واضح کر دیا، اب کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حکم کی عمل درآمد کرنے والے نہیں تھے، حکم برداری کرنے والے نہیں تھے. ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کی نیت نہیں تھی. لیکن چلو اب وہ آخری اسٹیج پہ آ گئے تو اب انہوں نے مانا اور اس کو ذبح کر دی. جب تم نے ایک شخص ہو تو اور یہ وہی واقعہ کہ جو اس کو یہ اس لیے کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر ہو گئے، جیسے ان کے دلوں کی کیفیت بھی ہے کہ دل جو ہے دلوں کی اقسام بھی ہے کہ دل پتھر بھی ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کلام الہی کو سن کر
علم والے ہوتے ہیں پھر بھی بدل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمان چاہتے تو ہے نا کہ سب مسلمان سب اچھے ہو جائیں، سب ایمان کی طرف آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. بعض اوقات اچھے بھلے آ کر بھی وہ پلٹ جاتے ہیں دین سے. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں. اب یہ یہود اور منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. کیا جانتے نہیں، یعنی کہ تمہاری کتابوں تو ذکر ہے نا قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نہیں بتاؤ بلکہ تصدیق نہیں کرو. ٹھیک ہے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں، صرف گمان اور عقل پہ ہیں. ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اب یہ کیونکہ کتاب میں جو تحریف کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز ہی رہیں گے. یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اگر اول تو ہم جائیں گے نہیں جہنم میں، اور اگر گئے، یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے. آج بھی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہم تو اگر ہم پہلی بات تو ہم جائیں گے نہیں جہنم میں، اور اگر گئے تو کچھ دن کے لیے ہم جائیں گے. تھوڑا سا اور پڑھا دوں آپ کو، ایزی ہے یہ، پڑھا دوں؟ میں نے دیکھا تو اتنا مشکل ہی نہیں، کیونکہ ڈیٹیل تو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے ان کی 10 کمانڈمنٹس کا ذکر آتا ہے. 84 میں دیکھ لیں گے جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ، یہ تورات میں جو احکامات تھے اس کا آ رہا ہے کہ اس میں کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم رکھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب کے سب جو ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، سب کے اچھا سب کے سب جو ہے نا، میرا خیال ہے 15 منٹس اور لے لیتی ہوں آپ کے، ٹھیک ہے، پھر ہے نا انشاءاللہ اینڈنگ کر دیتے ہیں. صحیح، پھر گئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تورات میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے بارے میں کہ وہ روح القدس سے ان کی تائید کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. اچھا اس پہ آ جائیں، 102 آیت پہ ہیں. وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلمان علیہ السلام کی حکم پڑھتے تھے. سلمان نے تو کفر نہیں کیا تھا بلکہ یہ کفر شیاطینوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. بابل میں ہاروت و یہ 2 فرشتے اتارے گئے تھے آزمائش کے لیے. اچھا اس زمانے میں جادو بہت عام ہو گیا تھا، اور استغفر اللہ کانسیپٹ آج بھی اکثر لوگوں کے کانسیپٹ یہ کہ استغفر اللہ کے حضرت سلمان علیہ السلام کا کوئی جادو سے، نبی انبیاء کرام کبھی بھی جادو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد کر لیں کہ جب وہ رسی عصا ڈالا گیا تھا اور وہ رسی کا، تو انبیاء کرام کے پاس معجزات ہوتے ہیں. ان کا بھی حضرت سلمان علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا کیے گئے تھے، مگر جادو جو ہے کفر ہے. ٹھیک ہے، تو جادو نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا اچھا پھر اب یہ کیا تھا، لیکن جادو بہت عام ہو گیا تھا اس زمانے میں. اور جادو کے بارے میں بھی ایک چیز اور سمجھ دیں کہ اللہ کی رضا اور مشیت کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جیسے وہ آیت وہ دعا پڑھتے ہی ہوں گے جو میں نے آپ کو حفاظت کی دعاؤں میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ جس کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ مجھے زبانی یاد ہے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، ربی اعوذ بک، جس میں ہے نا تارکی یترکو بخیر یا رحمان آمین والی. ٹھیک ہے، تو وہ والی جو دعا ہے، وہ دعا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نا یہ دعا جو ہے اگر میں نہ پڑھتا تو یہود استغفر اللہ گدھا بنا دیتے. ٹھیک ہے، تو آپ کی یعنی یہ چیزیں شر والی چیزیں ہیں، مگر ان کی جو سمجھے کہ ان کی جو آڑ آپ کی ان کی آڑ جو ہے نا وہ آپ کی یہ حصار ہے. یہ دعائیں جو سکھائی ہیں اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ 2 فرشتے اللہ نے اتارے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سکھاتے تھے، لیکن یہ کہ یہ بتاتے تھے کہ آزمائش ہے، یعنی آزمائشی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے دنیا میں. تو جو کوئی جس کو پتہ چل، ایک بات ہے اگر پتہ چل جائے کہ آزمائش یہ چیز جو ہے تو اس کو نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا، تو کفر نہ کر. یہ فرشتے یہ بھی بتاتے تھے. اچھا یہ تعلیم کا انداز تھا. آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے بھائی فرشتوں کیوں اتارا گیا؟
وہ آئے ایک طرح سے, اب یہ سمجھے اس بات کو, وہ آئے تھے ایک طرح سے جیسے, نہیں اب میں جادوگر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, لیکن وہ آئے اسی معاشرے کا حصہ بن کر, ٹھیک ہے نا. اب یہ تعلیم کا انداز تھا اللہ کا, اسی معاشرے کا حصہ بن گئے وہ فرشتے دو, ہاروت اور ماروت, ٹھیک ہے. اب باقی جو یہ کام کر رہے تھے تو وہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آزمائش ہے اور تو کفر نہ کر, وہ تو کہتے تھے آؤ آؤ کرو, جادو سکھاتے تھے, جادو کرتے بھی تھے. یہ اسی معاشرے کا ایک طرح سے پارٹ بن گئے یہ دو, اور جو ان کے پاس آتے تو یہ تعلیم دیتے ان کو کہ یہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں, اور یہ جادو جو ہے یہ کفر ہے, تم کفر نہیں کرو, یعنی تعلیم کا انداز ہے کہ تم ان چیزوں کی طرف نہیں جاؤ. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ صحیح. تو نا اچھا, اور لوگ جو ہے نا, اب یہ بھی جادو سب سے زیادہ جو ویلڈ ہو جس سے وہ کرتے تھے وہ یہ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جادو یہی ہوتا ہے, سب سے زیادہ جادو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جادو ہوتا بھی اسی ریلیشن پہ ہے. استغفر اللہ. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے, نہ نفع, وہ بالیقین جانتے ہیں اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ کافر ہو گیا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں نا, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ پھر آگے ان کا ذکر, اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا ہے. اور ایمان والا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کرو بلکہ انظر نہ کرو, کیونکہ یہ یہود جو ہے الفاظ کو چینج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے تکذیب کرتے تھے, اس سے روکا گیا کہ ان کو لفظ ہی چینج کروا دیا گیا تمام مسلمانوں کو. کیا تم اپنے رسول سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا, سنو ایمان کو کفر کے بدلے سیدھی راہ سے کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ جاتی تھیں کہ وہ غیر ضروری سوالات, جیسے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر نا ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو غیر ضروری سوالات سے یہاں پہ روکا گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں, بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اب یہاں پر کہ قبولیت عمل کی شرائط, کہ آپ کا عمل اللہ کی راہ میں کب قبول ہوگا, کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل کریں. اخلاص کیا کہ وہ کام میں صرف اللہ کے لیے کریں, خلوص, خالصتاً میں اللہ کے لیے عمل کریں. خالص کیا ہوتا ہے, اس میں امپیورٹی ذرا سی بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ کام ہو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, تو پھر وہ عمل قبول ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں پہ سکھائی گئی. اور پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کریں. ایک تو اس میں یہ عام ہے, اور پھر یہ کہ عیسائیوں کا بھی, کہ جنہوں نے بادشاہ روم سے مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا, آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور مشرکین مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور خانہ کعبہ میں بھی عبادت سے روکتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا ذکر آ رہا. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, تم جدھر بھی منہ کرو اللہ ادھر اللہ ہی کا منہ ہے. یعنی سمت جو ہے, جو عبادت میں جو ہوتی ہے وہ نظم و ضبط کے لیے, ادروائز مشرق مغرب جنوب شمال سب کا مالک اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ, اور یہود آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ یہود کا معاملہ بتایا گیا, یعنی کہ آپ ان کی مرضی, ان کی جیسا آپ جب روش اختیار کریں گے, ان کی چیزوں کو اپنے معاشرے میں شامل کریں گے, تب وہ آپ سے راضی ہوں گے, ادروائز وہ آپ کی اس سے راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ہم ان کی روش کو اختیار نہ کریں. من تشبہ بقوم فہو منہم. اور آپ کے پاس, آپ باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ کوئی شفاعت. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا, انہوں نے سب کو پورا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے, لیکن اس سے پہلے ان کی کتنی بڑی آزمائش, کتنا آزمایا گیا ان کو. یعنی کہ اتنے عرصے کے بعد ان کی اولاد ہوئی, اور اولاد کے جیسے ہی بڑی ہوئی تو کہا گیا کہ ذبح کر دو. انہوں نے
وہ تیار تھے کرنے کو، ہجرت کرنی پڑ گئی ان کو اپنا علاقہ. اور اس زمانے میں آپ دیکھیں لوگ قبائل میں رہتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہیں اور کا پاسپورٹ لے کے امیگریشن لے کے چلو جی کسی اور ملک میں جا کے رہنا شروع ہوتے. نہیں، لوگ قبائل میں اگر کسی علاقے سے نکالا گیا ہے تو اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا تھا. اس زمانے میں ہجرت سب سے زیادہ مشکل تھی. نار نمرود اس میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے کے میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے، یعنی اولاد میں سے جو توحید پہ ہوگا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور بخش دے گا، لیکن اگر توحید پہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں. یعنی کہ توحید جو ہے نا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ منصب کے لیے قربانی کتنی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے منصب کے لیے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام، اور پھر جائے مقام ابراہیم کو جائے نماز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. وہ آج بھی مقرر ہے. اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کیا تم اپنے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے سجدہ کرنے والوں کو پاک کرو. اور وہ جگہ بنوائی بھی، گھر بھی اپنا، یعنی کتنا بڑا مقام ہے کہ اپنا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا، ٹھیک ہے. اور وہاں پر پھلوں کی روزیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں کو بھی تھوڑا بہت دوں گا، لیکن یہ کہ اور کعبہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اور دیواریں کھڑی کرتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے پروردگار تو ہمیں قبول فرما. یعنی کہ کوئی بھی نیک کام کرے تو پھر اس کو قبول کرنے کی بھی وہ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنا پروردگار بنا دے. اور اے ہمارے رب ہمارے میں سے رسول بھیج دیں، ٹھیک ہے، جو تیری آیتیں پڑھے، یعنی کتاب حکمت سکھائے، انہیں پاک کر، یقین تو غلبے والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دعا بھی انہوں نے مانگی تھی ساتھ ہی. اور پھر ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے. آیت نمبر ہے 138. اچھا، اب کیا کہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام، دین فطرت، ٹھیک ہے. یعنی اپنا رنگ، اپنا مزاج، اپنی عقل، اپنی سمجھ چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، ٹھیک ہے. اللہ سے محبت کرنا سیکھو. اللہ بھی تم سے محبت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر، ٹھیک ہے. جیسے رنگریز ہوتا ہے نا، کیا کرتا ہے پہلے جو ہے وہ اگر کوئی رنگدار کپڑا اس کو دیا گیا، ہم بھی تو رنگدار ہیں نا، دنیا کے رنگوں میں رنگے ہوئے رنگدار لوگ، تو کیا کرتا ہے وہ رنگریز کیا کرتا ہے؟ اب اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور سیکھ لیں، یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، کیونکہ یہ آیت میں نے بھی رنگریز سے ہی سیکھی، ٹھیک ہے. تو رنگریز کو اگر آپ کلرڈ کپڑا دیں اور اسے کہیں کہ کسی اور کلر میں رنگنا ہے تو اس کو رنگ کارڈ میں ڈالے گا؟ پہلے تو دیکھے گا کہ بھائی کپڑا ہوگا بھی کلر یا نہیں ہوگا. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جن کی نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے دیکھے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی کچا پن اور پکا پن بھی دیکھے گا. بعض ایسے سینتھیٹک کپڑے ہوتے ہیں جو کوئی اور رنگ قبول نہیں کرتے. تو آپ کے اندر جتنا کچا پن ہوگا، یعنی جتنا آپ فطرت کے قریب ہوں گے، دوسرے لفظوں میں، یا جتنا آپ کے اندر نرمی ہوگی، یا جتنا آپ کے اندر ڈھلنے کی صلاحیت ہوگی، اتنا ہی آپ دین اسلام میں زیادہ آسانی سے، زیادہ اچھے طریقے سے آ سکیں گے، ٹھیک ہے. کبھی رنگ کا معاملہ ہو، کبھی رنگریز، تو اس آیت کو درس سمجھے، ٹھیک ہے. اب وہ بتا دے گا آپ کو بھئی ہاں اس پہ چڑھ جائے گا، تو وہ پہلے رنگ کارڈ میں ڈالے گا، رنگ کارڈ میں خوب اس کو خوب غوطے دے گا، خوب غوطے دے گا. خود آپ کی آزمائشیں آپ کی رنگ کارڈ ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مصائب، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں آپ کی رنگ کارڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے رنگنے کا مرحلہ. اور کتنا جب دوپٹہ جب وہ رنگ کارڈ تو وہ بالکل نتھر جاتا ہے، بالکل پھر اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں رہتا نا رنگ. کبھی آپ نے، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے کچھ رنگوایا تھا تو اس نے رنگ کارڈ پہ کر کے دیا، اس کو تو عجیب ہی چیز ہو گئی. میں نے کہا یہ تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو نا اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں رہتا، یا کوئی الگ ہی چیز رنگ نکل کے آ جائے گا. دس از واٹ، کہ آپ یہاں سے اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا سیکھیں. یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ سب اس کو آپ سارٹ آف اپنا رنگ کارڈ سمجھیں، ٹھیک ہے. ہم نتھر رہے ہیں، یقین کریں، میں قرآن اگر زندگی میں کبھی کوئی آزمائش، کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں ایک چیز میں کچھ تھوڑا سا انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہے بھائی، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں پتہ ہے آپ کو اللہ کو شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نتھار دیا، تو نے مجھے ری ڈیفائن کیا ہے. اگر تو یہ نہیں بھیجتا تو میں اس کا معافی نہیں مانگ سکتی تھی، مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آتی، تو یہ تو بہت اچھی ہو گئی میرے لیے.
ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو خیر دینے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ رنگ کارڈ پہ سے نکل گئے، اب اس دوپٹے کی جگہ اپنے آپ کو ڈالیں. اب جب رنگ کارڈ پہ سے نکل جائیں گے نا تو پھر اب آپ پہ نیا رنگ چڑھے گا، اور جب نیا رنگ چڑھ کے اور جب دوپٹہ سوکھ کر سامنے آتا ہے کتنا خوبصورت آتا ہے. اور رنگ کارڈ اگر آپ کی میچنگ ہے، کیونکہ آپ نے رب کی مرضی سے میچنگ کرنی ہے، تو وہ بار بار رنگ کارڈ کیا دیکھتا ہے، وہ رنگ کارڈ کے رنگ ریز کیا دیکھتا ہے، وہ دوپٹے کو وہ بار بار یوں نچوڑ کے وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، نچوڑ کے وہ دیکھتا ہے کہ یہ میچنگ کا ہوا یا نہیں ہوا. ابھی اس میں کیا چیز کی ضرورت ہے، وہ کبھی اس میں یلو رنگ ڈالے گا، کبھی اس میں بلیک رنگ ڈالے گا، پھر اس میں ذرا یہ چٹکی ڈال دو، چلو اس میں اور کچھ نہیں تو سوڈا ہی ڈال دو، چلو ابھی رنگ میں فرق ہے، ابھی رنگ میں فرق ہے. پھر جب ایگزیکٹ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اس کو نکال کے اس کو سیدھا پانی میں پھینکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا سکھا دیتا ہے، اور وہ ایگزیکٹ میچنگ کا نکل جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ یہ آپ کسی بھی تکلیف پریشانی کو یہ مت سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ سمجھے کہ یہ رنگ کارڈ ہے کہ مجھے پیوریفائی کرنے کے لیے آئی ہے، تاکہ میں اپنے رب کا رنگ صحیح طریقے سے اپنے پر چڑھا سکوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس آیت میں کہ اس سے ہمیں انشاءاللہ سمجھنا چاہیے. اور کیا پھر آگے جو ہے یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ یہودی تھے، سے کہہ دو کہ سب اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اور یہ امت جو گزر چکی انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا، اسلاف کے نہیں کیا تمہیں فائدہ نہیں دیں گی، نہ ان کے گناہ پر تمہارا مواخذہ ہوگا. جزاک اللہ. ہو گیا پورا الحمدللہ.